وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. پھر قرآن کہتا ہے، پھر یہ آیت سنو، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ. اللہ کریم فرماتے اور بے شک تحقیق نصرکم تمہاری مدد کی کس نے؟ ہاتھ اٹھاؤ اوپر کرو انگلیاں. نصرکم اللہ، مدد کرنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ زور سے بولو. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. کملی والے ہم نے آپ کی مدد کی بدر والے دن. کیا کیا؟ کس نے مدد کی؟ اب دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے رمضان اور قرآن، رمضان اور قرآن. سب بہاریں زمین کے اوپر قرآن سے ہے یا صاحب قرآن سے؟ قرآن تو یہ کتاب ہے اور صاحب قرآن مدینے میں آرام فرما رہے جناب محمد الرسول اللہ. قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتے اذ تستغیثون ربکم، جب 313 صحابہ کو لے کر میرے اور آپ کے نبی چلے مقام بدر میں پہنچے. ریتلا علاقہ، ریتی ریت، صحرا ہے، اونچ نیچ ہے، پانی کا نام و نشان نہیں، پانی کا اصلہ بھی اتنا نہیں، لیکن اللہ کا توکل، اللہ پر بھروسہ. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ کریم فرماتے اذ تستغیثون ربکم. سبحان اللہ. رات بدر میں میرے اور آپ کے نبی نے گزاری. صحابہ آرام کر رہے ہیں، بچھونے بچھائے ہوئے، کپڑے ریت کے اوپر، ذرات کے اوپر آرام کر رہے ہیں، اور تیرا میرا نبی مقام عریش پر، مقام عریش پر، مقام عریش پر جاگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. کملی والے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کملی والے کی آنکھوں میں کیا ہے؟ ہاتھ پھلائے ہیں میرے محبوب نے، سید کائنات نے ہاتھ پھلائے، رحمت دو جہاں نے، فخر دو عالم نے، سرکار دو عالم نے، سید البشر نے، امام الہدا نے، بدر الدجا نے، شمس الضحیٰ نے ہاتھ پھلائے ہیں. کس کے سامنے؟ اذ تستغیثون ربکم. رب العالمین فرماتے میرے محبوب جب آپ نے میرے سامنے ہاتھ پھلائے ہیں، دامن پھلایا ہے، تستغیثون. اور میں یہاں کہا کرتا ہوں عقیدے کی بنیاد پر کہ ساری انسانیت کا، انسانوں جنوں سب کا غوث اعظم کون ہے؟ کون ہے؟ عقیدہ بنا لو کہ غوث اعظم، غوث اعظم سب سے بڑا فریاد رس، سب سے بڑا مدد کرنے والا، زمین کے اوپر قبر کے اندر نہیں ہوتا. الحی القیوم وہ ذات غوث اعظم ہے جس کو میرے محمد نے بدر کی رات ریتلے علاقے پر تیرے میرے نبی نے جن کو پکارا، جس کے سامنے ہاتھ پھلائے. اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے رب سے استدعا کی، استغاثہ کیا، مدد طلب کی. فاستجاب لکم، کہو سبحان اللہ. فاستجاب لکم، میرے محبوب جب آپ نے میرے سامنے ہاتھ پھلائے تو ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا. فاستجاب لکم، ہم نے آپ کی دعا کو کیا کیا؟ قبول کیا. دعائیں قبول کرنے والا کون؟ زور سے بولو. دعائیں قبول کرنے والا کون؟ اسی لیے قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. کملی والے جب تیرے پاس میرے بندے آ کر میرا پتہ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے. اللہ دنیا والے سمجھتے نا چیف منسٹر کی، وزیر اعظم کی، صدر مملکت کی، فلاں عہدیدار کی مکان کہاں ہے، کوٹھیاں کہاں ہے. کوئی ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہے، کوئی GSQ میں رہتا ہے، کوئی اسلام آباد میں بڑے اعلیٰ علاقوں میں رہتے. لیکن کائنات کا خالق و مالک اپنا پتہ بتا رہا ہے. کہہ دو سبحان اللہ.
وہ اپنا پتہ بتاتا ہے، امیروں کو بتا رہا ہے، غریبوں کو بتا رہا ہے، اپاہجوں کو بتا رہا ہے، اندھوں کو بتا رہا ہے، کانوں سے بہروں کو بتا رہا ہے، لنگڑے لولو کو بتا رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے محبوب آپ کے پاس میرے بندے آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ اللہ، زور سے بولو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں جب آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں کہ اللہ کہاں رہتے ہیں، کیسے ہیں، کہاں ہیں، کملی والے کھل کر فرما دیجیے اپنے لطف اپنی زبان مبارک سے کہ فَإِنِّي قریب، میں کیا ہوں، میں قریب ہوں۔ اللہ کریم یہ مجمع پوچھتا ہے، یہ تیرے بندے پوچھتے ہیں تو کتنا قریب ہے۔ سبحان اللہ کو دور سے، کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے۔ تو قرآن مجید ایک مقام پر نہیں، دو مقام پر، تین مقام پر، متعدد مقام پر قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شارک سے زیادہ، ہم تمہاری شارک سے۔ اب یہ تیرا میرا تعلق کس سے؟ اللہ سے۔ جہاں رمضان کا ذکر آیا، جہاں روزوں کا ذکر آیا، جہاں رمضان کا ذکر آیا، جہاں نزول قرآن کا ذکر آیا، جہاں اللہ کی پڑھائی کا ذکر آیا، اسی مقام پر اسی رکوع میں رب نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور کتنا خوبصورت فرمایا اجیب، پڑھو یہ لفظ، پڑھو اجیب، کیا سارے کہو یہ لفظ، اور پتہ ایک لفظ آپ پڑھیں گے تو کتنے نیکی ملیں گی، سارے پڑھو، کوئی زبان چپ نہ رہے جو جملے میں قرآن کے پڑھاؤں تو اجیب، پڑھو سارے اجیب، اخلاق آپ پڑھ رہے ہیں، سنا میرا لفظ کیا میں نے کہا؟ اجیب، اجیب، میں جواب دیتا ہوں، میں جی جنگل میں ہو کوئی منگل میں ہو، خلوتوں میں ہو جلوتوں میں ہو، کہاں بھی ہو جہاں بھی ہو، فرما اجیب، میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں دعوت الداعی، دعوت الداعی، میں نے جواب بھی دیے۔ وہ دیکھو دجلہ کی تہ میں یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہے، کون؟ یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ یہ یونس علیہ السلام جواب وہ کیسے دیتا، یہ بتا رہا ہوں، مثالیں دے رہا ہوں، وہ کیسے جواب دیتا۔ یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں، دریا کی تہ میں، ایک اندھیرا، دو اندھیرے، تین اندھیرے، اللہ کا نبی پھنس گیا، نبی مشکل میں۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مشکل کشا کون ہے؟ ایک ہی مشکل کشا ہے، حاجت رواں کون ہے؟ عقیدہ پہلے ٹھیک کرنا ہوگا، روزہ بعد میں قبول ہوگا، سحری افطاری کا اجر تب ملے گا جب عقیدہ ٹھیک ہوگا، مسجد میں آنا تب فائدہ مند ہوگا جب عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ اجیب، میں جواب دیتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو پھر وہاں پکارا لا الہ، پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وظیفہ کس کا؟ اور یہ مطلب ہے اجیب، میں جواب دیتا ہوں۔ یونس نے پکارا، کس کو پکارا؟ کس کو؟ یونس کا بیڑا پار کس نے کیا؟ کس نے؟ اللہ ہی نے، یہ ہی بھی ساتھ کہو، اللہ ہی نے۔ اللہ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اجیب، میں جواب دیتا ہوں۔ ایک اور مقام پر نظارہ کراتا ہوں، طائرانہ انداز میں بتاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، بھائیوں نے بھائی کو قتل کرنا چاہا، جو قرآن میں ہے نا،
ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، یوسف کو قتل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کہاں ڈالا؟ بھائیوں نے، کس نے؟ یہ ذہن میں رکھو، سورہ یوسف پڑھو ترجمہ کے ساتھ۔ بھائیوں نے بھائی کو اسد کھایا، کیا کھایا؟ اسد، اسد کی بیماری سے اللہ بچائے۔ اور اسد صرف یہ نہیں کہ پڑوسی کھا رہا ہے اور بھائی بھائی سے کھا جاتا ہے، اور حسد کی بنا پر بھائیوں نے بھائی کو قتل کرنا چاہا۔ ایک بھائی بول پڑا کہ نہیں قتل نہیں کریں گے، باقی کا ارادہ بن چکا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ حسد سے بچائے، آمین کہو۔ اللہ کینے سے بچائے، زور سے کہو، اللہ بخل سے بچائے۔ کسے؟ بخل، کینہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑی بیماری ہے، اللہ تکبر سے بچائے۔ روزہ ان تمام بیماریوں کی کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا ہے۔